وعلى حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضرات محترم، پچھلے جمعہ کو میں نے جس آیت پر گفتگو کی تھی، تھوڑی سی باتیں اور سننے کے بعد اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں۔ میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اس پر ایک بات اور بتاؤں علمی کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اس کو جب ترکیب بنائیں گے عربی اعتبار سے، نحوی اعتبار سے جب اس کی ترکیب کریں گے تو یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ، ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ فعلیہ ہوتا ہے تو اگر وہ ماضی ہوگا تو یعنی گزر چکا ہے وہ زمانہ، ماضی مطلب گزرا ہوا زمانہ۔ مضارع ہوگا تو مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک جو چل رہا ہے اور ایک جو آنے والا ہے، دو زمانے مضارع میں پائے جاتے ہیں۔ تو جملہ فعلیہ اگر ترکیب کی روح سے یہ بنتا تب یہ کہہ سکتے تھے، اگر ماضی بنتا پھر یہ سوچ سکتے تھے کہ پہلے اللہ تعالیٰ محبوب پر درود بھیجتا تھا، اب نہیں بھیجتا ہے۔ یا مضارع بنتا تو پھر یہ ذہن میں آتا کہ اللہ تعالیٰ ابھی درود بھیج رہا ہے محبوب پر، آگے بھیجے گا، مگر کیا پتہ پہلے بھیجتا تھا یا نہیں بھیجتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے وہ زمانے کا محتاج نہیں ہوتا، سارے زمانے اس کے اندر ہوتے ہیں، سارے زمانے اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اب جملہ اسمیہ سے کیا مراد بنا کہ مولا پہلے بھی درود پڑھتا تھا، محبوب کا ذکر کرتا رہتا تھا، اس نے کہا ہاں میں پہلے سے کرتا آ رہا ہوں۔ میں نے کہا مولا ابھی بھی کر رہا ہے، اس نے کہا ابھی بھی کر رہا ہوں۔ میں نے کہا مولا آگے بھی کرتا رہے گا، اس نے کہا ہاں ہمیشہ میں کرتا رہوں گا۔ تو اس ترکیب کے روح سے یہ نتیجہ اخذ ہو کر کے آتا ہے۔ تو ان اللہ وملائکتہ، پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے کل خلق کے حصے کیے تھے؟ 10 حصے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، خلق کے 10 حصے، 9 حصے صرف فرشتے بنائے، 9 حصے یہاں میں نے ختم کیا تھا کہ 9 حصے صرف فرشتے بنائے۔ اچھا، یہ حدیث امام حاکم نے المستدرک میں جلد 4 حدیث نمبر 8506 ہے، یہ جو میں نے ابھی روایت بیان کی، جس کا مفہوم بیان کیا کہ 9 حصے صرف فرشتے ہیں اور ایک حصے میں پوری خلق ہے، چرند پرند حیوان جنات انسان سب اس میں ایک حصے میں، 9 حصے میں فرشتے ہیں۔ اب میں نے وہ حدیث بیان کی تھی بخاری کی کہ یصلون کا معنی، تو یصلون کا معنی قال ابو العالیہ تابعی جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری نے کتاب التفسیر میں صلاۃ کا معنی بیان کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، یہ جو درود اللہ پڑھتا ہے، صلاۃ پڑھتا ہے، تو صلاۃ کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام فرشتوں کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے۔ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے۔ اب حضور کی شان وہی بیان کر سکتا ہے جو ان کی شان جانتا ہو۔ ہم لوگوں کو تو کچھ سمجھ نہیں ہے حضور کیا ہے، کوئی کسی میں الجھ گیا، کوئی کسی میں الجھ گیا، مگر حقیقت کائنات میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، تو شان والا ہی شان بیان کر سکتا ہے۔ اب جب اس کی شان ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے، اور کیا ایک ہی لمحہ بیان کرتا نہیں، کنٹینیو بیان کرتا ہی رہتا ہے۔ میں نے بتایا نا، ہم سب کے موضوع بدلتے رہتے ہیں، موضوع بدلتے رہتے ہیں، کبھی یہ موضوع توبہ کا ہے، کبھی چنگل خوری ہے، غیبت، یہ موضوع سخن ہم بناتے ہیں تقریر میں، خطاب میں، مگر آپ سوچیں کہ یہ اور خطبہ ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں جو موضوع بدلتے رہتے ہیں، ماحول کے حساب سے تقریر کرتے رہتے ہیں، مگر وہاں سامعین میں تمام فرشتے ہیں، تمام فرشتے ہیں، اور خطیب اللہ ہے۔ اب آپ سوچیں، میں اہمیت سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کی، خطیب ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے، سامعین میں سارے فرشتے ہیں، اور موضوع ذکر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا رہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتا رہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت بیان کرتا رہتا ہے، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ ہم لوگوں کو جو سمجھ آئی ہم بیان کر رہے ہیں، مگر وہ اللہ بہتر جانتا ہے حضور کیا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ جب خلق کا وجود نہ تھا تب تاجدار کائنات موجود تھے، تب موجود تھے، تو اب کوئی تھا ہی نہیں جب وہ بنے، کوئی تھا ہی نہیں جب وہ بنے، تو اب کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے، جو ان کے شایان شان ہے۔ یہی وجہ ہے علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں نقل کیا ہے کہ جب خلیفہ دوم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ملنے آئے حضرت اویس قرنی سے، تفسیر روح المعانی میں نے نام لے لیا ہے، ملنے آئے تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کیسے ہیں، سب ساری باتیں ہوئیں، حضرت اویس قرنی نے ایک سوال کیا کہ ایک بات بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، وہ کیسے دکھائی دیتے تھے، خد و خال کیسا تھا، چہرہ اقدس کیسا تھا، آپ بتاتے رہے، گھنٹوں بتاتے رہے، خاموش ہو گئے۔ حضرت اویس قرنی نے پھر پوچھا بتاؤ محمد کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے دکھتے تھے، کہنے لگے یہ جو ابھی شان ہم نے بیان کی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تو شان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان ہے۔ حضرت اویس قرنی کہنے لگے یہ تو سب محمد کا سایہ تھا، میرے آقا کیسے تھے وہ بتاؤ، کہنے لگے ابو بکر نے جو دیکھا، کہنے لگے انہوں نے بھی سایہ دیکھا ہے، انہوں نے کہا عثمان غنی نے جو دیکھا، کہا انہوں نے بھی سایہ دیکھا ہے، کہا کل صحابہ مکہ والوں نے جو دیکھا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھا، کہا مدینہ والوں نے دیکھا، کہا سایہ دیکھا۔ اب لفظ سایہ سایہ بول رہا ہوں، ایک بات عرض کر دوں، حضور کا سایہ نہیں تھا، ظاہری حیات میں دنیا میں سایہ نہیں تھا، کیوں؟ کیونکہ پوری کائنات پہ حضور کا سایہ ہے، تو سایہ میں سایہ نہیں ہوتا ہے، پھر پوری کائنات پہ حضور کا سایہ ہے نا۔ عرش پر جب پہنچے تھے تو آپ نے جب اپنا قدم اقدس رکھا تو تلوے کے نیچے تو پوری کائنات آ گئی نا، پوری دنیا آ گئی، تو پھر سایہ میں سایہ کہاں ہوتا ہے؟ تو کہنے لگے تمام صحابہ نے جو دیکھا، کہا وہ بھی حضور کا سایہ دیکھا، کہا حضرت جبریل نے، کہا وہ بھی حضور کا سایہ دیکھا، تو کہا فرشتوں نے تمام، کہا حضور کا سایہ دیکھا، تو کہا پھر حضور کو دیکھا کس نے ہے؟ تو کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج اللہ تعالیٰ نے بلایا، پوری دنیا نیچے رہ گئی، حضرت جبریل ساتھ میں چلے تھے، سدرا پہ رک گئے اور کہنے لگے اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، یا رسول اللہ ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھا تو تجلی سے میرے پر جل جائیں گے، وہ بھی رک گئے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے اور جب آواز آئی ادن منی یا خیر البریہ، حبیب مکرم قریب آ جاؤ، دنا فتد اللہ کا مقام آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کوئی ساتھ میں آیا ہے؟ کہا نہیں مولا کوئی ساتھ میں نہیں۔ کہا جبریل، کہا وہ بھی سدرا پہ رک گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب تنہا ہو، میں بھی یہاں ہوں، سنو تم بھی پردہ ہٹا دو، میں بھی پردے ہٹاتا ہوں، تم میرا دیدار کرو میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ حضرت علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ جب محمد بے نقاب ہوئے تھے تیسرا دیکھنے والا کوئی موجود نہ تھا، تو کون بیان کرے گا حضور کیسے ہیں، کون بیان کرے گا؟ بس ایک سوچ ہے ہماری کہ ہم ان کی تعریف کر لیتے ہیں کما حقہ نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ بیان کرتا ہی رہتا ہے، بیان ہی کرتا رہتا ہے۔ اور پھر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں بھی جلسے ہوتے ہیں نا، وہاں بھی جلسہ ہوتا ہے، یہاں جلسے میں ٹائٹل کچھ بھی آپ رکھیں، خطیب کسی کو بلائیں، مگر وہاں کا جلسہ اللہ خطیب ہوتا ہے، ہمیشہ اللہ ہی خطیب ہوتا ہے، اور وہاں جو سامع ہوتے ہیں سننے والے ہوتے ہیں صرف فرشتے ہوتے ہیں،
اور پھر موضوع ہمیشہ اس جلسے کا ذکر محمد ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ اب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے۔ ایک اعتراض اس کا جواب سنیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا درود کافی نہیں ہے؟ جو اللہ درود بھیجتا ہے وہ کافی نہیں ہے، فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ یا مومنین کی اللہ کا درود کافی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ ضرورت کسی کے درود کی کیا ہے؟ کسی کے درود کی ضرورت کیا ہے؟ تو جو اللہ حضور کا ذکر کرتا رہتا ہے ورفعنا لک ذکرک کے تحت، اے حبیب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے اور کرتا رہوں گا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، ہر آنے والی گھڑی محبوب پچھلی گھڑی سے بہتر ہوتی جائے گی، میں تمہارے ذکر بلند کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت جبریل آئے، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں نقل فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ فرماتا ہے حبیب سے جا کے پوچھو کہ یہ جو ذکر ہے اس سے مراد کیا ہے اور کیسے بلند کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، آپ کے ذکر کو کیسے بلند کر رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا اللہ فرماتا ہے حبیب سے جا کے کہہ دو جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک فقد ذکرنی، حبیب سے جا کے کہہ دو میں نے اس طرح بلند کیا ہے کہ حبیب تیرے ہی ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا ہے، تیرا تذکرہ تیرا ذکر ہے وہی میرا ذکر ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ اور علمی سن لیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ حبیب سے کہو تیرا ذکر میں نے اپنا ذکر بنا لیا، حبیب کے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، یہ اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے اپنے ذکر کو حبیب تمہارا ذکر بنا دیا، یہ نہیں کہا حبیب میں نے اپنے ذکر کو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے اپنے ذکر کو محبوب تمہارا ذکر بنا دیا، نہیں، حبیب تمہارے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا۔ کیوں؟ اس لیے راستہ اللہ نے بند کیا کہ جو لوگ فقط اللہ اللہ کرنے کے عادی ہیں، فقط اللہ اللہ کرتے ہیں، حضور کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، ان کی طرف ایک راہ کھل جاتی کہ اللہ اللہ کر لیا تو مصطفیٰ ہو گیا، کیونکہ اللہ نے اپنا ذکر حضور کا ذکر بنا دیا ہے، تو حضور کا بھی ذکر ہو گیا، اللہ نے راستہ بند کر دیا۔ فرمایا اگر ذکر کرنا ہے تو ساتھ میں کرو، ذکر اللہ بھی کرو ذکر الرسول بھی کرو، اور اگر ایک ذکر کرنی ہے، ایک نام کا رٹ لگانا ہے تو پھر اللہ اللہ نہیں محمد کیا کرو، مصطفیٰ کیا کرو، کیونکہ اگر اللہ اللہ کرو گے محبوب چھوٹ رہا ہے۔ جو توحید ہے نا، توحید اس میں حضور شامل، خاص جو توحید ہے اس میں حضور شامل نہیں ہے، مگر اگر کوئی محمد کرتا ہے اس میں خدا شامل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ اللہ کہنے پہ فقط اللہ کا ثواب ملتا ہے، مصطفیٰ کہنے پہ اللہ کہنا کا بھی ثواب ملتا ہے، مصطفیٰ کے ذکر کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ نبی کرتے رہتے ہیں، محمد کرتے رہتے ہیں، تو کسی کے درود کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس لیے اللہ کا درود بے شک کافی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ ذکر بلند کرتا ہی رہتا ہے ہمیشہ ہر لمحہ۔ اب سوچیں، میں یہ صرف یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں دن رات انہی کا نام جپنا چاہیے، دن رات، وہ رب ہو کے دن رات نبی کر رہا ہے، محمد کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو پھر ہمیں بھی وہی ذکر کرنا چاہیے جو ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ تو فرشتے جو درود بھیجتے ہیں تو اس سے حضور کی شان نہیں بلند ہوتی ہے، اس لیے فرشتوں کو شامل کیا کہ فرشتوں کو بھی شرف ملے، فرشتوں کو بھی شرف ملے۔ اب پھر مومنوں کو کیوں حکم دیا؟ فرشتوں کا اور اللہ کا درود کافی نہیں تھا، مومنوں کو کیوں حکم دیا؟ تو اس لیے حکم دیا، اس پر میں نے کئی کتب تفاسیر پڑھے، اس میں جو امام ابو القاسم القشیری ہیں، تفسیر قشیری اسی آیت کے تحت، اور یہ کون ہیں؟ یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، شیخ ابو القاسم القشیری، یہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، ان کی کتاب تفسیر ہے تفسیر قشیری، اس میں پڑھیں اس آیت کے تحت، وہ لکھتے ہیں، اس کے بعد میں پھر محدثین نے ائمہ نے نقل فرمائے، تو کیا لکھتے ہیں کہ اللہ نے جب ارادہ فرمایا کہ امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کا موقع ملے،
حضور کے نوکری کا موقع ملے. ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ جو ان کے اشاق ہیں ان کو حضور کے خدمت کا موقع مل جائے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کر لیں, تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے امت محمدیہ کے افراد, میرے محبوب پر درود پڑھا کرو, سلام پڑھا کرو, تم درود پڑھ کر کے مصطفیٰ کے نوکر بن جاؤ گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہو جائے گی. اب صلہ کیا ملے گا؟ امام قشیری لکھتے ہیں صلہ حضور کی شفاعت ملے گی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی. ایک بات اور یہاں سن لیں, آج تک میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا, میری نظر سے یہ بات نہیں گزری ہے, کوئی بتا دے گا ہم رجوع کر لیں گے. کیا وہ یہ کہ آج تک یہ بات میری نظر سے کہیں حدیث میں کتاب میں نہیں گزری کہ درود ہم پڑھتے ہیں درجات حضور کے بلند ہوتے ہوں. ایسا مجھے کبھی زندگی میں کوئی روایت ملی نہیں ہے کہ ہمارے درود سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات و کمالات بلند ہوتے ہوں. نہیں, یہ ہے درود ہم پڑھتے ہیں درجات ہمارے بلند ہوتے ہیں, کمالات ہمارے بلند ہوتے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو بلند کرنے کے لیے, ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ کافی ہے. حضور کی نسبت سے ہم بلند ہوتے رہتے ہیں. حدیث شریف میں نا درود پڑھتے ہیں تو 10 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں. کس کے؟ ہمارے ہیں, ہمارے ہیں. حضور پر درود پڑھ کے ہم اپنے آپ کو بلند کرتے ہیں. اچھا, اب اللہ نے حکم دیا تو حکم کیسا دیا؟ کہا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, اے ایمان والو تم درود پڑھو. حکم تو دیا مگر پڑھنے نہیں دیا کیونکہ محبوب ہیں وہ. ہاں ذرا سوچیں, ایسے محبوب ہیں وہ. حکم تو دے دیا درود پڑھو مگر پڑھنے نہیں دیا. پڑھا پھر بھی خود ہی. ہم کیا پڑھتے ہیں درود میں؟ ہم درود پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں وہ سنیں نا آپ, کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علی النبی الامی. اس نے ہمیں کہا پڑھو, پھر بھی کہا تم تو پڑھ نہیں پاؤ گے ویسا جیسا میرا حبیب ہے, تم ایسا ذکر ہی نہیں کر سکتے ہو جیسا میرا محبوب ہے. تو کہا بندے میں تجھے حکم تو دیتا ہوں مگر تو مجھی سے درخواست کر, درود میں ہی پڑھوں گا, درود میں ہی پڑھوں گا. تو اس لائق نہیں ہے کہ تو میرے حبیب پر اس طرح درود پڑھے. تو ہم نے کہا, رب نے کہا درود پڑھو, ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد, اے اللہ تو درود بھیج. ہم کیا کہتے ہیں؟ کہا اس نے ہمیں کہ تم درود پڑھو مومنو, مگر ہم نے پھر درخواست کیا کہ مولا میں اس لائق نہیں ہوں, اور حکم تو دیا مگر پڑھنے نہیں دیا. حبیب ایسا ہے, محبوب ایسا ہے, پڑھنے نہیں دیا. کہا پڑھوں گا پھر بھی میں ہی. تو مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو رب نے فرمایا تم مجھ سے درخواست کرو, مجھ سے درخواست کرو کہ مولا تو اپنے حبیب پہ میری طرف سے درود پڑھ دے. میری زبان اس قابل نہیں ہے. پھر اللہ درود پڑھتا ہے, ہم درخواست کرتے ہیں اللہ سے, پھر اللہ درود حضور پر پڑھتا ہے. اب ایک نکتہ جو میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا کہ یہ قطعی القبول ہے, یہ عمل قطعی القبول ہے. اب اللہ اگر درود پڑھے گا تو مردود ہو سکتا ہے, اس کے قبولیت میں شک ہو سکتا ہے. ہم تو پڑھتے نہیں ہیں نا, ہم تو کہتے ہیں مولا تو پڑھ, پھر رب درود پڑھتا ہے. اور جب درود پڑھتا ہے تو حدیث شریف میں ہے, جب ہم کہتے ہیں مولا محبوب پر درود بھیج, تو اللہ محبوب پر بھی درود بھیجتا ہے, اور جس نے محبوب پر درود بھیجا ہے اس شخص پر اللہ 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے, اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے. تو درود شریف کی کثرت کیا کریں, درود شریف کی کثرت کیا کریں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر میں, یہ عمل ایسا میں نے بتایا نا اتنے دنوں سے, 2 جمعہ سے, یہ عمل ایسا ہے جو اللہ کرتا ہے. چلتے پھرتے درود پڑھتے رہیں, چلتے پھرتے درود پڑھتے رہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر میں جو درود یہاں پڑھتا ہے, نفسی نفسی کا عالم ہوگا نا, حیران و پریشان حال ہوں گے لوگ, نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ایسے ماحول میں آپ سوچیں کہ سرکار نے کیا بتا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والے تھے, میں جا جا کے ان تمام لوگوں سے مصافحہ کرتا رہوں گا. سرکار مصافحہ کریں گے, حضور تاجدار کائنات مصافحہ کریں گے. اور سرکار فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے, وہ جنت کا راستہ بھول گیا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ, اب حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, طواف کر رہے تھے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک نوجوان درود پڑھتا جا رہا ہے, درود پڑھتا جا رہا ہے. میں نے پکڑ کے پوچھا اتنی کثرت کے ساتھ درود, کوئی اور دعائیں نہیں یاد ہیں؟
اس نے کہا آپ ہیں کون؟ آپ نے بتایا میں عبداللہ ابن عباس ہوں۔ اس نے کہا کوئی اور ہوتا تو نہ بتاتا، سنو میں آ رہا تھا والد گرامی کے ساتھ حج کے لیے، راستے میں والد کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، اور جب والد کا انتقال ہوا میں پریشان ہو گیا، ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا، مائل بسیاہ ہو گیا، میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، مجھے بھی نیند کا غلبہ ہوا، میں سو گیا۔ میں نے دیکھا خواب میں ایک نورانی چہرے والے آئے، حسین چہرے والے آئے، انہوں نے اپنا مقدس ہاتھ میرے باپ کے چہرے پہ ڈالا، جب چہرے پہ ڈالا میرے باپ کا چہرہ منور ہو گیا، روشن ہو گیا، وہ جانے لگے، میں نے دامن پکڑا، کہا حضور والا یہ تو بتائیں آپ کہ آپ ہیں کون؟ آنے والے نے بتایا مجھے ہی محمد عربی کہا جاتا ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ کہا میرے والد کا عمل کیا تھا؟ وہ جب یہ پوچھا تو سرکار فرمانے لگے مسکرا کے، تیرا باپ مجھ پر درود پڑھا کرتا تھا، درود پڑھا کرتا تھا، تو تیرے باپ حالانکہ نافرمان تھا، گنہگار تھا، سیاہ کار تھا، بد کردار تھا، مگر مجھ سے پیار کرتا تھا، مجھ پر درود پڑھتا تھا۔ جب میں نے دیکھا اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، یہ درود کی برکت ہے کہ اس کا چہرہ منور ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب درود جو پڑھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فراموش نہیں کرتے۔ آخری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے پوچھا، مکس جس کو کہتے ہیں، شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تم یہ جو شہد بناتی ہو، شہد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکھیوں کی باتیں سنتے تھے، وہ دیوار کس کی کتنی موٹی مجھے نہیں خبر، آج تو دیواروں کے پیچھے بھی نہیں جانتے نا، وہ تو اتنا مکھیاں کیا بولتی ہیں، وہ آپ کی دیوار کتنی موٹی ہے خدا جانے۔ مکھی سے پوچھا اس میں کیا کیا لاتی ہو؟ بتانے لگیں کہ یہ پھول وغیرہ ہم لاتے ہیں، سب رائی وغیرہ کھیتوں میں جاتے ہیں سب۔ تو کہا اس میں مٹھاس کہاں سے ہوتی ہے، مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدھ مکھی سے پوچھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جاتے ہیں، رس کو لیتے ہیں اور وہاں سے لے کر کے اپنے گھر تک آپ پر درود پڑھتے رہتے ہیں، آپ پر درود پڑھتے رہتے ہیں، اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے، مگر آپ کے درود پڑھنے کی وجہ سے، آپ پر درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کو میٹھا بنا دیتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان میں کڑواہٹ آ گئی ہے، آپ کے ذہن میں کڑواہٹ آ گئی ہے، آپ کے دلوں میں کڑواہٹ آ گئی ہے، تو کڑواہٹ کیسے مٹھاس میں تبدیل ہوتی ہے؟ جب حضور پر درود مکھی پڑتی ہے تو اس کڑواہٹ میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ آپ ہر لمحہ ہر گھڑی حضور پہ درود بھیجتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی زبان میٹھی ہو جائے گی، آپ کی گفتگو میٹھی ہو جائے گی، آپ کی طبیعت میں مٹھاس آ جائے گی۔ ہمیشہ حضور پر درود پڑھا کریں۔